الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ قاری صاحب نے قرأت ہمارے سامنے بڑے بہترین طرز پر پیش کی۔ اسی قرأت کی پہلی آیت آپ کے سامنے پیش کی اور اسی آیت کے ماتحت آپ کو دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کائنات اور یونیورس کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، چاہے اسٹارس ہو، چاہے پلینٹس ہو، چاہے گیلیکسی ہو، چاہے کلسٹر ہو، چاہے سپر کلسٹر ہو، چاہے نیبیولا ہو، چاہے آبزرویبل یونیورس ہو، کائنات میں سب سے حسین اگر کوئی شاہکار ہے تو انسان ہے۔ ایک گیلیکسی جس میں ہماری دنیا آباد ہے، اس گیلیکسی کا نام ہے ملکی وے۔ ملکی وے گیلیکسی میں ہمارا جو یہ سورج ہے، ایسے 3 کھرب سورج موجود ہیں، 3 کھرب سورج۔ اور ایک سورج کتنا بڑا ہے جس کا نام ہے IC1011۔ اتنا بڑا سورج ہے کہ ہمارا یہ سورج جس کے پیٹ میں 13 لاکھ دنیا آ سکتی ہیں، جس سورج کو ہم صبح سے لے کر شام تک دیکھتے ہیں، یہ چھوٹا روٹی جتنا نہیں ہے، یہ 15 کروڑ میل دوری پر ہے۔ اس کے پیٹ میں 13 لاکھ دنیا سما سکتی ہیں۔ لیکن وہ سورج جس کو IC1011 کہتے ہیں، اس میں ایسے 50 کروڑ سورج آ سکتے ہیں۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کی طاقت پہچانو، اللہ کی قدرت پہچانو۔ ایک نیبیولا، ایک بادل ہوتا ہے، اس بادل سے ہر سیکنڈ کے اندر لاکھوں سورج پیدا ہوتے ہیں۔ نیبیولا بادل سے ایک کلسٹر کے اندر لاکھوں گیلیکسیز ہوتی ہیں۔ ایک گیلیکسی کا ایک سرا دوسرے سرے پر اگر جانا ہو، ایک سرے سے دوسرے سرے پر، اگر کوئی ایسا یان ہو جس کی اسپیڈ الیکٹرک اسپیڈ ہو، لائٹ اسپیڈ کتنی ہے؟ 1 سیکنڈ کے اندر یہ لائٹ 3 لاکھ کلومیٹر طے کرتا ہے۔ 1,86,000 مائل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ تو ایک یان اگر گیلیکسی کے ایک سرا سے شروع ہو چلنا تو نان اسٹاپ چلتا رہے، تو دوسرے سرے پر پہنچنے کے لیے اس کو 2 لاکھ سال درکار ہیں۔ یہ کائنات کی بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن ان تمام میں سب سے بہتر انسان ہے۔ انسان بھول چوک سے مرکب ہے۔ انسان کا جو اسٹرکچر ہے اور اس کا جو کنسٹرکشن ہوا، اس میں بھول اور چوک دونوں ہیں، اور خیر اور شر دونوں اس کی طبیعت میں ہے۔ انسان جب اپنے آپ پر محنت کرتا ہے تو محنت کرتے کرتے فرشتوں جیسے اوصاف پیدا کر لیتا ہے۔ پھر جب وہ سوچتا ہے اللہ کے لیے، وہ بولتا ہے اللہ کے لیے، وہ چلتا ہے اللہ کے لیے، دوستی کرتا ہے اللہ کے لیے، دشمنی کرتا ہے اللہ کے لیے، الغرض صبح سے لے کر رات تک جتنے بھی وہ کام کرتا ہے، سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اور پھر انسان فرشتوں کے لیے قابل رشک بن جاتا ہے۔
اور بعض بندے غفلت کرتے کرتے اپنے آپ میں جانوروں جیسی خصلتیں پیدا کر لیتے ہیں، پھر نیک اعمال سے ان کو نفرت ہوتی ہے اور خیر نام کی کوئی چیز ان کے دل پر اثر نہیں کرتی، اور پھر یہ آہستہ آہستہ اللہ کا بندہ نہیں لیکن خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے۔ ایک ایمان والے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ایمان والا اگر کسی گندی عادت کا شکار ہو جائے تو وہ اس کو اپنی بیماری نہ بنائے۔ آج کتنے نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں، بیچارے اندرون ایسی حرکتوں کے شکار ہوتے ہیں کہ جس سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ نوجوانوں کی جو عمر ہے یہ بننے کی بھی عمر ہے، بگڑنے کی بھی عمر ہے۔ اسی جوانی کے اندر سب سے بہترین اوصاف بھی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر پانی کی چھوٹی نالی ہو، اس کو موڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن وہی نالی اگر نالا بن جائے اور وہی نالی اگر نہر بن جائے، روک تو سکتے ہیں لیکن اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ مڑ سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے نوجوان کتنے حسین چہرے ہیں، اور ابھی مفتی صاحب نے نوجوانوں کی یہاں جو محنت بتائی اور ان کے عزائم اور ان کے حوصلے بتائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، اب وقت غفلت کا نہیں رہا۔ جس قوم کا نوجوان بیدار ہوتا ہے، جس قوم کا نوجوان سمجھدار ہوتا ہے اور جس قوم کا نوجوان فعال ہوتا ہے، وہ قوم ہمیشہ اپنی عزت کے ساتھ دنیا میں ٹکتی ہے۔ بہرحال نوجوان اگر کسی گندی عادت کا شکار ہو جائے تو وہ بیماری نہ بنا لے۔ اگر بیماری بن گئی، جیسے کوئی آدمی مہلک بیماری میں ہوتا ہے تو یا تو موت ہوتی ہے سامنے یا تو کھاٹ ہوتا ہے، وہ کھاٹ پر اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دم توڑ دیتا ہے۔ تو اپنی بیماری نہ بنا لے، بلکہ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ کر کے اللہ کا بندہ بن کر کے چھوڑ دے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کون شخصیت ہے؟ بھارت کے سب سے پہلی صف کے اور سب سے بڑے فریڈم فائٹر شیخ الہند علامہ رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم صاحب نانوتوی، علامہ تھانی سری، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، یہ لوگ پہلی صف کے مجاہد ہیں۔ پہلی صف کے مجاہدین میں سے مولانا ابوالکلام آزاد بھی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا، یہ ہماری اسکولی بچے اور کالج کے بچوں کو پتا ہوگا کہ بھارت کے اندر اگر کوئی کامیاب ایجوکیشن منسٹر گزرا ہے تو بھارت کا یہ سب سے پہلا ایجوکیشن منسٹر تھا ابوالکلام آزاد، کہ جس نے بھارت کے اندر آئی ٹی اور آئی ٹی اس کی بنیاد رکھی۔ بھارت میں اگر آئی ٹی کا کوئی فاؤنڈر ہے یا آئی ٹی کا فاؤنڈر ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ اسرو اور چندریان کا راستہ ابوالکلام آزاد سے گزرتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد وہ آدمی ہیں کہ جس نے سب سے پہلے آئی ٹی اور آئی ٹی کا نظریہ پیش کیا تھا۔ آج بھارت جو کسی بھی ملک کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہا ہے، وہ دو کلام کی وجہ سے۔ دو کلام کا احسان ہے اس ملک پر۔ آج چندریان جو چاند مون کے اوپر لینڈ کیا، اس میں جو ہمارا سر بلند رہا، اس میں ہاتھ کس کا تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا۔ اگر آئی ٹی اور آئی ٹی نہ ہوتی تو اسرو کا تصور ہی نہ ہوتا۔ اسرو کا دروازہ کھولنے والا ہی مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ اور ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام، یہ میزائل مین اور نیوکلیئر پاور کا فاؤنڈر، اس نے بھارت کو بلندیوں پر پہنچایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد
सिगरेट के आदी थे, सिगरेट पीते थे। खुद आप गुबारे खातिर के अंदर लिखते हैं कि जब भी मैं चाय पीता हूं सिगरेट जरूर ऑन करता हूं, जब भी मैं चाय की चुस्की लेता हूं तो फिर मैं सिगरेट का कश जरूर मारता हूं। और वो खुद लिखते हैं कि मैं इतनी कैलकुलेशन के साथ सिगरेट को पीता कि आखिरी घोंट चाय का होता और आखिरी कश सिगरेट का होता। एक घोंट चाय की और एक कश सिगरेट की। आज आप देखो पान की गल्लियों पर और ये चाय की गल्लियों पर किसी से मांग कर बीड़ी पीने वाले होते हैं, पता नहीं वो कौन सी उंगली के अंदर दबाते हैं और कैसे वट से पीते हैं, और जो उसका लल गिराते हैं वो भी बड़े अजीब अंदाज में लल गिराते हैं। लल गिराते हैं, ऐसा लगता है ये आर्मी चीफ है। इनकी छटा ऐसी होती है कि वो छटा के साथ वो लल गिराते हैं। तो मौलाना आजाद फरमाते हैं कि मैं कितनी कैलकुलेशन से पीता सिगरेट कि मेरा ये कप और मेरी सिगरेट दोनों साथ में पूरी होती है। 1921 के अंदर इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया। जब इनको अरेस्ट किया तो हाथ कड़ी लग रही थी इनको। हाथ कड़ी एक हाथ में थी, एक हाथ में सिगरेट की डिब्बी थी और उसमें 10 सिगरेट थी और वो अपनी जेब के अंदर रख रहे थे। अंग्रेज इनको उठा करके जेल तक ले गए, दरवाजे तक में 4 पी गए थे। लेकिन आप फरमाते हैं कि मैं जितनी रग़बत से पीता था इतनी ही रग़बत से मैंने छोड़ दी। मैंने कभी भी इसको अपनी बीमारी नहीं समझी। आज हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं कि तंबाकू, गुटखा और ये बीड़ी, सिगरेट, छोटे छोटे नौजवानों को अटैक आते हैं। गुजरात के अंदर आप देखो 24 साल के लड़के, 23 साल के लड़के, ऐसे लड़कों को, कई बच्चों को अटैक आए और इनकी मौत हो गई। कैंसर कितना बढ़ रहा है। कभी शहर के अंदर कोई एक मरीज होता तो लोग ताज्जुब कर दे कि कैंसर का मरीज है, कैंसर का मरीज है, लोग छुपाते थे। आज इतना नॉर्मल हो गया कि लोग सुनने के भी आदी बन गए और अटैक के इतने मरीज बढ़ गए इसी खराबी की वजह से। तो हमारा कोई भी नौजवान अगर किसी गंदी आदत का शिकार बन जाए तो अपनी जिंदगी की बीमारी न बना ले, बल्कि इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने की कोशिश करे। आपने नाम सुना होगा जिगर मुरादाबादी का। बहुत बड़े शायर थे, कारी साहब की तरह नाम था उनका, लेकिन पीने की आदत बहुत थी उनको। जिगर मुरादाबादी की एक रात ऐसी नहीं जाती थी कि जिसमें वो पोटली न मारते हो। हर रात पोटली मारते थे। एक बार उनके दिल में दाइया पैदा हुआ। मुजद्दिदुल मिल्लत हकीमुल उम्मत अल्लामा अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, इनको खत लिखा कि हजरत मैं आपके दरबार में आना चाहता हूं, लेकिन शर्त पोटली लेकर आऊंगा। तो हजरत ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं। मुरादाबादी को कहा कि आप आइए, लेकिन देखो हमारी खानका में आप पी नहीं सकते। हाँ, रात के सोने का इंतजाम मैं खुद अपने घर पर कर लूंगा, आपको वहां जितनी भी पीनी हो पी लेना, लेकिन आप जरूर तशरीफ लाइए। तो जिगर मुरादाबादी हजरत की तशरीफ में, हजरत की खानका में तशरीफ लाए। वहां देखा कि अहलुल्लाह ज़ारो पतार रो रहे हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे मार रहे हैं, और लोग अपनी पुरानी जिंदगी से और लोग अपनी गफलत वाली जिंदगी से तौबा कर रहे हैं। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें सुनी, इनके दिल पर असर हो गया। इन्होंने ये सुनते ही फौरन जो थैले के अंदर लाए थे उसको बाहर गिरा दिया और खानका में बैठ गए। हजरत से मुलाकात की, कहा कि हजरत मैंने तौबा कर ली,
اب اس چیز کو میں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. انہوں نے چھوڑ دی. جب چھوڑ دی تو ظاہر بات ہے کہ آدمی ایک دم سے اگر نشہ چھوڑ دے تو فوراً اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے. اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے چھوڑنے کی جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں. جب انہوں نے یہ نشہ چھوڑ دیا تو کمزور پڑ گئی, ہڈیاں نظر آنے لگی اور ان کے چہرے کی رنگت ختم ہو گئی. لیکن انہوں نے فرمایا کہ جس چیز سے میں نے خانقاہ کے اندر توبہ کر لی, میں کبھی بھی میری اس گندی عادت کو اپنی بیماری نہیں بناؤں گا. میں اس کو چھوڑ دوں گا, اور میں نے چھوڑ دی, اب کبھی میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اگرچہ موت آ جائے. لیکن ایک دن ایسا آیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی صحت پر تندرستی واپس دے دی. حسین نظر آنے لگے اور ایک دم سلیم باڈی بن گئی. حضرت کی خدمت میں آئے, کہا کہ حضرت آپ کی ایک نگاہ سے اللہ تعالیٰ نے میری ایک گندی عادت چھڑا دی, اب میں تائب ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کر دی. اللہ تعالیٰ نے دین کا وہ کام لیا ان سے کہ اس زمانے کے بڑے ایسے سر پھیرے جو اسلام پر اعتراضات کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں ان کو بھی تائب کر دیا. میرے بھائیوں, آج امت ایک نازک دور سے گزر رہی ہے. یہاں خالی ہمارے ملک کی بات نہیں, یہاں کا مسئلہ الگ ہے, پوری دنیا کا مسئلہ الگ ہے. یہاں کا مسئلہ کہ فرقہ پرست جماعتیں یہاں پر ہیں اور باہر کا مسئلہ الگ ہے, لیکن ایک بالکل نازک ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں. پتہ نہیں ہماری بیچاری نسل آئندہ کیا دیکھنے والی, اور ہم دن بدن دجالی فتنوں کے قریب جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کا زمانہ تھا اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور دجالی فتنوں کے قریب جاتے نظر آ رہے ہیں. میرے بھائیوں, ایسے وقت میں قرآن کی طرف ہم کو رجوع کرنا پڑے گا. حضرت شیخ الہند جس وقت مالٹا کی جیل سے رہا ہوئے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے. علماء کا بہت بڑا مجمع تھا, بڑے بڑے علماء, مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ایسے لوگ موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں, مالٹا کی جیل میں تنہائیوں میں سوچ کر کے میں نے 2 سبق سیکھے. پہلا سبق, امت کو قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور جگہ جگہ پر معصوم بچوں کے لیے مکاتب قائم کرنے پڑیں گے. دیہاتوں میں, بستیوں میں, شہروں میں کوئی بچہ قرآن سے ناآشنا نہ رہے, اور بڑوں کے لیے درس قرآن کا انتظام کرنا پڑے گا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. آج ہم یہ تو سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا, فلاں محدث نے یہ کہا اور فلاں مفسر نے یہ کہا, لیکن اللہ نے کیا کہا وہ تو ہم کو معلوم نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارے گودرا شہر میں بہت اچھا انتظام ہے کہ اکثر مساجد کے اندر درس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں, قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. ابھی ہم نے رمضان سے مستورات کے اندر شروع کی. میں خود جاتا ہوں, مستورات کے اندر اتنی بیداری دیکھی, اتنی بیداری دیکھی, مرد تو سن سن کر کے بہرے ہو گئے. جتنا ہم سنتے ہیں اتنا اگر عورتوں کو سنایا جائے تو عورتوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے. آج دین کی بات سننے سے ہمارا نوجوان اکتا جاتا ہے. میرے بھائیوں, جب تک ہم مسجد کی طرف اپنا رخ نہیں کریں گے اور جب قرآن کی طرف رجوع نہیں کریں گے, یہ ذلت والی زندگی ہم کو دنیا کے اندر دیکھنی پڑے گی. حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ قرآن کو لفظاً بھی عام کرنا پڑے گا اور مانن بھی عام کرنا پڑے گا, کہ قرآن کو اتنا پھیلاؤ, اتنا پھیلاؤ, قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس امت کو عزت والی زندگی عطا کرے گا. ہتھیار کچھ نہیں ہے, ہتھیار کچھ نہیں. آج ہم بڑے غمزدہ اور دکھی بن کر کے ایک بات کرتے ہیں کہ چھوٹا سا فلسطین, اسرائیل کا تو وجود ہی نہیں تھا کبھی.
اسرائیل نام کی کوئی بلا ہی نہیں تھی اور وہ کینسر ہی نہیں تھا وہاں پر. یہ تو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے 1947 کے اندر یہ تھوپ دیا گیا، باقی وہاں اس کا نام و نشان نہیں تھا. ابھی 2-3 نوجوانوں نے کہا ارے پہلے تو ہم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ لڑائی جھگڑے کس کے چل رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ اسرائیل کیا مصیبت ہے اور فلسطین کیا ہے، امت کو یہ بھی معلوم نہیں. جب یہ معلوم ہی نہیں تو میرے بھائیوں، ایک سیاست کا وہ دور تھا کہ ہم دنیا میں حکمران تھے. حکمران قوم کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ جب سے ہم نے حکمران قوم کی صفات کو چھوڑ دیا اور ایک محکوم اور غلام قوم کی صفات کو اپنا لیا، تب سے ہماری ذلت اور ہمارا تنزل شروع ہو گیا. حکمران قوم کے نوجوان وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. حکمران قوم کے نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر ایران تران اور لایانی باتوں کو نہیں پھیلاتے. حکمران قوم کا نوجوان راتوں کو دیر سے سو کر دن میں دیر سے نہیں اٹھتا. حکمران قوم کا نوجوان رات کو جلدی سو جاتا ہے اور تہجد کے وقت مسجد کو آباد کرتا ہے اور یہاں آ کے دھاڑے مار کے روتا ہے. حکمران قوم کی جوان بیٹیاں بازار کی زینت نہیں بنتی. حکمران قوم کی جوان بیٹیاں زیور پر اپنا دل نہیں دے بیٹھتی، کپڑوں کے اوپر اپنا دل نہیں دے بیٹھتی، چپل کے اوپر اپنا دل نہیں دے بیٹھتی. وہ تو راتوں کو اٹھ کر کے اپنی پیارے آنکھوں سے پیارے آنسو بہانے والی ہوتی ہیں. یہ تو حکمران قوم کی نوجوان بیٹیاں ہوا کرتی ہیں. آج ہمارے نوجوانوں اور ہماری نوجوان بیٹیوں کی زندگی آپ دیکھو، شہروں کے اندر دیکھو، بال ایسے کٹواتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. جہاں 50 روپے کے بال کٹتے ہیں 2-2 ہزار کے بال کٹواتے ہیں. ابھی 15 دن میں ویسے ہو جانے والے. اتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں. نوجوان امت کا وہ ہوتا ہے کہ امت کا بوجھ لے کر چلنے والا ہوتا ہے. امت پر بوجھ نہیں بنتا، امت کے بوجھ کو اٹھانے والا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں 2-3 گھنٹوں تک پتہ نہیں رات کے 2 بجے تک موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں. کیا اس زندگی سے ہمیں عزتیں ملے گی؟ اور کیا یہ وقت ضائع کر کے ہم دنیا میں حکمران قوم بنیں گے؟ ارے ہم تو معلم بن کر آئے تھے. اللہ نے ہم کو اس امت کو تو معلم اور استاد بنایا تھا. آپ خود ہی فیصلہ کرو کہ ایک معلم اگر اپنے اسٹوڈنٹ کے اوپر محنت نہ کرے، نہ ان کی تربیت کرے، نہ تعلیم دے، تو کلاس کی حالت کیا ہوگی؟ یہ دنیا کی کلاس کی حالت ہم سے بگڑ گئی. ہم معلم بن کر آئے تھے، ماسٹر مارے نا یعنی ماسٹر بناوے نا، یہ صفت ہمارے اندر آ گئی. قرآن میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے معلم کہا ہے، اور معلم قوم کی صفات بڑی نرالی ہوتی ہیں. جب ہم نے اپنا حق کلاس کے اندر ادا نہیں کیا تو ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اسٹوڈنٹ کی کیا حالت بنے گی. یہ جہالتیں اس لیے پھیلی، یہ نفرتیں اس لیے پھیلی تو ہم نے ایک تو حکمران قوم کی صفات ختم کر دی، اور ایک معلم کی جو صفت ہونی چاہیے وہ صفات ساری ہم نے ختم کر دی. تو میرے بھائیوں، ہم کو قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. شیخ الہند فرماتے ہیں کہ جب قوم اور یہ امت محمدیہ قرآن کی طرف رجوع کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزتیں عطا کرے گا. یہی بنی اسرائیل یہودی، یہ بنی اسرائیل، ان کا اصل سینٹر تو تھا کنعان سینٹر تھا. اب یہ مصر اور ایجپٹ کیسے چلے گئے؟ جیسے اس ملک کے اندر آریہ سماج ہے، آریہ سماج وہ مول نواسی نہیں ہے. دھیان رکھنا پڑے گا، بعض مرتبہ باتیں باؤنس ہو جاتی ہیں. یہاں آریہ سماج مول نواسی نہیں ہے، کہیں سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور حکمرانی ان کی ہے. مول نواسیوں کو تو پچھاڑ کر رکھا ہے اور جو باہر سے آئے ان کی حکمرانی ہے. تو یہ بنی اسرائیل رہنے والے تھے کنعان کے،
لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فائنانس منسٹر بنایا، مصر اور ایجپٹ کا بہترین فائنانس منسٹر، آج بھی دنیا اکنامک اصول ہیں ان کے اصولوں کو اپناتی، اور جن ملکوں نے ان کے اصول کو اپنایا آج بھی خوشحال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے تو کنویں میں گئے، کنویں سے باہر نکالا، پھر ان کو بیچ دیا گیا، ان کی پرورش ہوئی، ایک دن آیا اللہ نے ان کو منسٹر بنایا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے ابا کو اور اپنے بھائیوں کو مصر بلایا، جیسا کہ سورہ یوسف کے اندر ہے۔ اب یہ کنعان سے جو مصر گئے، بس اس طرح بنی اسرائیل یہاں منتقل ہو گئی۔ بنی اسرائیل مصر کی مول نواسی نہیں ہے، ان کا نواس اور ان کا اصلی وطن تو کنعان ہے۔ یہودیوں اور ہماری لڑائی تو ہوئی نہیں پہلے، یہ تو ابھی کی لڑائی ہے۔ اصل لڑائیاں تو یہودیوں اور عیسائیوں کی ہیں، اور اس قوم میں شرارت پہلے سے بھری ہوئی ہے۔ آپ قرآن تفسیر سنو اور تفسیر کی جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا۔ ایک طرف اللہ کے معجزات کو دیکھتے، ایک طرف انکار کرتے، ایک طرف اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے، ایک طرف انکار کر دیتے۔ اللہ نے ان کے اوپر فرعون کو مسلط کر دیا۔ اب وہاں سے نکالا تو یہاں آئے جو آج کا فلسطین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 700 سال پہلے بخت نصر نامی ایک بادشاہ تھا، ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو مسلط کر دیا۔ یہاں آ کر اس نے 1 لاکھ یہودیوں کو مارا اور 1 لاکھ کو غلام بنایا، اور بیت المقدس کو توڑ دیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسجد اقصی کے اندر آگ لگا دی، اور جتنے بھی قیدی تھے تمام کو ہکا کر کے وہ کہاں لے گیا؟ بابل لے گیا، عراق لے گیا، اور وہاں جیلوں کے اندر بند کر دیا۔ 70 سال تک ان کی ذلت والی زندگی رہی۔ اس کے بعد ایک بادشاہ آیا سائرس نام کا۔ سائرس نام کے بادشاہ کو رحم آیا تو ان کو وہاں سے اٹھا کر لایا، ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، ان کو جمع کیا، اور جمع کر کے پھر سے یہ فلسطین میں لائے گئے۔ اس کے بعد پھر سے فامو و سمو، پھر سے شرارتیں شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 سال کے بعد ٹائٹس بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ اس نے بھی 1 لاکھ کو مارا، 1 لاکھ کو غلام بنایا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسجد اقصی کے اندر آگ لگا دی، اور تابوت سکینہ، ایک تابوت اور باکس تھا جس میں انبیاء علیہ السلام کی چیزیں تھی، بنی اسرائیل کے انبیاء کی، وہ بھی لے کے بھاگ گئے۔ اور ایسی ذلت کہ یہ حقدار نہیں سمجھے جاتے تھے روئے زمین پر رہنے کے۔ دیکھو یہ لڑائیاں ان کی ہو رہی ہیں، ہم کبھی بھی بیچ میں بھی نہیں آئے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ سنبھل گئے تو پھر سے یہاں لا کر ان کو بسا دیا گیا۔ اب یہ لڑائی صدیوں تک عیسائیوں اور ان کی چلتی رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، لڑائی نہیں ہوئی تھی، تلواریں نہیں چلی تھی، اور کسی قسم کی قتل گیری نہیں ہوئی تھی۔ قاری صاحب نے جو بات فرمائی ابھی اپنے شہر کے اندر، آپ کا غلام سوار تھا اونٹ پر اور آپ نکیل پکڑ کے نیچے چل رہے تھے، ایسی حالت میں وہ بیت المقدس القدس شہر کے اندر انٹر ہوئے تھے۔ غلام کیا کہہ رہا تھا؟ امیر المومنین مجھے شرم آ رہی ہے، آپ چل رہے ہیں اور میں اوپر سوار ہوں۔ صحابہ اکرام آپ کے استقبال کے لیے قدس شہر کے دروازے پر آئے اور کہا حضرت عمر سے کہ امیر المومنین آپ کا یہ جو کرتا ہے 17 پیون لگے ہوئے تھے، 17 پیون۔ کہا کہ حضرت آپ اپنا یہ کرتا نکال دیں اور آپ اچھا کرتا پہن لیں، اس لیے کہ آپ کو عیسائیوں کے بڑے بڑے پوپ سے ملنا ہے اور پوپ سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ تو حضرت عمر نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم بڑے ذلیل لوگ تھے، اللہ نے ہمیں عزتیں اسلام سے عطا فرمائی۔
ہم تو اتنے ذلیل لوگ تھے، مردار جانوروں کو کھانے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر صدیوں تک لڑنے والے، اور تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پی لیا، اتنی چھوٹی بات کے اوپر لڑائیاں صدیوں تک چلتی تھی۔ ہم اتنے گناہونے کام کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عزتیں عطا فرمائی۔ آپ نے صحابہ سے کہا، یاد رکھو اگر دنیا کی چیزوں سے عزتیں حاصل کرنے گئے اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ آج امت کی پریشانی یہی ہے، چیز تو استعمال کے لیے ہوتی ہے، چیز کی عزت نہیں ہوتی۔ انسان ہوتا ہے وہ عزت کے لیے ہوتا ہے۔ آج انسان کو استعمال کیا جاتا ہے اور چیز کی عزت کی جاتی ہے۔ صحابہ چیزوں کو استعمال کرتے تھے، انسان کو انسان سمجھتے تھے۔ جب لوگوں کے رویے بدل گئے کہ انسانوں کو استعمال کرنے لگے اور چیزوں کا استقبال کرنے لگے، تو اللہ نے لوگوں کو چیزوں کے حوالے کر دیا کہ اب تم اسی کے غلام ہو۔ آپ نے فرمایا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ اگر ہم نے اسلام سے ہٹ کر کسی اور چیز سے عزت حاصل کی اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رکھی ہیں۔ تو اس وقت جو یہ نازک ترین دور ہے، ہم کم سے کم مسجدوں کے اندر قنوت نازلہ ماشاءاللہ امام صاحب پڑھتے ہیں فجر میں۔ ہمارے شہر کے اندر ایک عمل مستورات بھی کرتی ہیں، مغرب کے وقت میں بھی ہوتا ہے، 3 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور 11 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور اخیر میں 3 مرتبہ درود شریف۔ یہ پڑھنے کے بعد مسجدوں کے اندر مختصر دعا ہوتی ہے اور ماں بہنیں بھی اپنے گھروں کے اندر یہ عمل کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا ہتھیار ہمارے لیے یہ ہے دعا اور رجوع الی اللہ۔ ہماری عادت کیا ہے، ہم کرشمہ کے انتظار میں رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی چمتکار ہوگا۔ یہ چمتکار میں ہم نے صدیاں گزار دی۔ چمتکار ایسے نہیں ہوتے کہ رات کو دعائیں مانگی رو کر کے اور صبح میں بل پاس ہو گیا۔ بل ایسے پاس نہیں ہوتے۔ چھٹائی کا دور چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چھانے گا۔ اور اس امت کے پاس اور اس قوم کے پاس تو ان کے نبی کی تاریخ ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر کیا ہوا، ایک طرف صرف چھوٹا سا مدینہ اور ایک طرف پورا باطل مدینہ کو ختم کرنے کے لیے آ گیا۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کی زبان پر تھا صرف حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہم کو کافی ہے اور اللہ ہی ہم کو بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی سخت ٹھنڈی ہوا بھیجی کہ ابو سفیان بن حرب نے کہا بھاگو، فوج نے کہا کہ کہاں، ابو سفیان نے کہا یہ بھی پوچھنے کا کہاں بھاگنے کا، جہاں بھاگنا ہو بھاگو۔ تو اپنی ہانڈیاں جو چولہوں کے اوپر رکھی ہوئی تھی وہ سب ویسے ہی پکتے ہوئے کھانے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سخت سرد ہوا کے ذریعے ان سب کو وہاں سے بھگا دیا اور اللہ نے اسی کو لشکر بنا دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن ہے، اس کی طرف رجوع، قرآن سے محبت کے ساتھ قرآن کو سننا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ قرآن کو سننے کے عادی بنے۔ شیخ الہند کی بات مجھے اس لیے کہنی پڑی آپ کو کہ ابھی صرف ہمارے پاس سب سے بڑی اگر کوئی عزت کی چیز ہے تو وہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عظمتوں کے ساتھ اس امت کو بلندیوں پر پہنچایا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ علماء پہچانتے ہیں، آپ اتنا زیادہ نہیں پہچانیں گے، آپ نے نام سنا ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسلک کی ہم اتباع کرتے ہیں، آپ کے جو شاگرد مشہور ہوئے ان میں قاضی ابو یوسف، امام محمد، حسن بن زیاد، امام ظفر، یہ بڑے ٹاپ لیول کے فقہا تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت غریب آدمی تھے، انہوں نے فاقہ بہت برداشت کیا اور کئی دن تک وہ کھجور پر سہارا کر لیتے تھے۔
ایک بار 3 دن ایسے گزرے کہ ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کے دل میں آیا کہ لاؤ نے میں فلاں دودھ والے کے پاس جاؤں اور 2 گھونٹ اس کے پاس سے دودھ مانگو۔ تو بیچارے گئے امید لے کر کے، کہا کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، 2-3 گھونٹ دودھ پلا دے، میں تجھ کو 2 مسئلے سکھاؤں گا۔ چونکہ مفتی اعظم تھے آپ، ایک رات کے اندر 200 مسائل قرآن سے نکالتے تھے۔ تو کیا فرمایا کہ میں تجھ کو 2 مسئلے سکھا دوں گا، تو مجھ کو 2-3 گھونٹ خالی دودھ پلا دے۔ وہ کیا کہنے لگا، مجھے مسئلے سے کیا لینا دینا؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں علم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال مفت دل بے رحم، مال مفت دل بے رحم، مفت کے مال میں دل بے رحم بن جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کہہ دیا، دودھ نہیں ملے گا اور تیرے مسئلے کی مجھے ضرورت نہیں۔ حضرت چلے گئے۔ اسی آدمی نے ایک بار قسم کھائی کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دنیا بھر کی چیزیں دوں گا، اور اگر نہ دی تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ میں میری بیٹی کے جہیز میں دنیا بھر کی چیزیں، اب دنیا بھر کی چیزیں تو کون کون چیزیں آ سکتی ہیں؟ بڑے بڑے علماء سے اس نے رجوع کیا، ہر ایک نے حوالہ دیا امام محمد کے پاس جا، امام محمد کے پاس۔ تب جا کر تو اس نے پہچانا کہ ہمارے یہاں اتنا بڑا مفتی اعظم ہے اور مجتہد اعظم ہے کہ میں پہچان نہ سکا اور بیچارے کو 2 گھونٹ دودھ نہیں پلایا تھا۔ حضرت کے پاس وہ آیا، حضرت پہچان گئے کہ ہاں دودھ والا آیا۔ آپ کو کہنے لگا، حضرت میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دنیا بھر کی چیزیں دوں گا، اگر نہ دوں تو بیوی کو 3 طلاق۔ اب سارے علماء آپ کا حوالہ دے رہے ہیں، تو حضرت نے پہلے مذاق کیا کہ ہاں مسئلہ تو بتاؤں گا لیکن 1000 دینار لوں گا۔ تو کہا حضرت 1001، دیکھو اب قدر ہے۔ تو کہا دیکھو ہم علم کو بیچتے نہیں ہیں۔ کیا قسم کھائی آپ نے؟ کہا کہ اپنی بیٹی کو دنیا بھر کی چیزیں دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ مشکل نہیں ہے، قرآن پاک دے دو۔ کیا فرمایا؟ قرآن دے دو۔ جس نے قرآن دے دیا دنیا بھر کی چیزیں دے دی۔ وہ دنگ رہ گیا کہ حضرت قرآن تو ویسے بھی میں دینے والا تھا۔ کہا دینے والا تھا تو دے دے، دنیا بھر کی چیزیں آ گئی۔ اب اس نے جا کر کے شور مچایا، علماء آئے حضرت کے پاس کہ حضرت آپ کا علم ہمارے سروں پر، ہم اشکال نہیں کرتے، ذرا ہم کو دل میں شوق ہوا کہ دلیل کیا ہے۔ علماء دلیل مانگیں گے۔ کہا کہ بہت آسان ہے دلیل، مشکل نہیں ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر تر چیز اور خشک چیز یعنی دنیا بھر کی ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں، اور ہر مرض کی شفا رب کا قرآن ہے، اور ہر درد کی دوا رب کا قرآن ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، تلاوتیں زیادہ کریں، قرآن کو سنیں ذوق شوق کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کو عادی بنائے، مسجدوں کو آباد کرے۔ ایسے دور کے اندر تو مسجد کے اندر زار و قطار کی آواز ہونی چاہیے۔ ایک طرف ہم سنتے ہیں، اب باتیں رہتی ہیں کہ فلاں جگہ حملہ ہوا، فلاں جگہ اتنے لوگ مر گئے۔ ارے ایسے گناؤنے دور کے اندر تو یہ صفوں کے اندر نوجوان بیٹھے ہوئے ہونے چاہیے، مغرب سے پہلے مسجد گونجنی چاہیے اور ان کی سسکیاں بندنی چاہیے، اور اس امت کی جوان بیٹیاں تہجد کے وقت اٹھ کر کے زار و قطار رونی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ مسجدوں کے اندر وہ آواز ہو، اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے کہ یہ امت پریشان ہے، اللہ کی مدد آ جائے۔ میرے بھائیو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو خاص کر کے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارا نوجوان سب سے زیادہ، آپ دیکھو جب بھی کرکٹ کی سیزن آتی ہیں تو پاگل بن جاتے ہیں۔ ان کو تو کیا، یہ تو دھندا لے کر بیٹھے ہیں،
ایک میں نفع ہوگا تو دوسرا ٹارگٹ تیار ہوتا ہے، تیسرا ٹارگٹ تیار ہوتا ہے، اور یہ لہو لعب میں ان کی تو دکانیں چلتی رہتی ہیں لیکن ضائع ہوتا ہے وقت اور مال ہمارا۔ اور بڑا دکھ ہوتا ہے جب سنتے ہیں کہ ہمارے نوجوان سٹا کھیلتے ہیں۔ اور میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، میں نے ایسے نوجوان دیکھے کہ جن کی 3 اولاد ہیں، 5 اولاد ہیں، اور کاروبار والے، مکان والے، اور پسینے کی کمائی جمع کر کے اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ جمع کیا، اور کرکٹ میں سٹا کھیلا، اپنی اولاد کا بھی جمع کیا ہوا سب چلا گیا، مکان بھی چلا گیا اور دھندا بھی چلا گیا، اور روڈ کے اوپر آ کر بیٹھ کر ماتم کرنے لگے۔ یہ زندگی ہے، یہ تو غلاموں کی زندگی ہوتی ہے، یہ غلاموں والے اوصاف ہیں، اور ہم خواب دیکھ رہے ہیں حکمرانی کے۔ آپ کے یہاں تو پتہ نہیں ایسی گندی عادتیں ہیں کہ نہیں ہیں، پر ہم نے ایسی عادتوں میں جو شکار بن گئے نوجوان ہم نے دیکھے۔ وقت بالکل ضائع نہ کرے، برباد نہ کرے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایران توران کی باتیں، کسی کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کے عیب کو ٹٹولنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے ایک سوال کیا، بہت سمجھنے جیسی بات۔ آپ نے سوال کیا کیا کہ اگر تمہارا کوئی ساتھی سویا ہوا ہے اور اس کے اوپر چادر ہے، ایک تھوڑی سی ہوا آئی اور ہوا سے تھوڑا سطر کھل گیا تو تم کیا کرو گے؟ حواریین نے کہا حضرت ہم تو سطر کو چھپا دیں گے۔ کہا کیا چھپا دیں؟ تم پورا ننگا کر دو گے، اس کو پورا ہی ننگا کر دو گے؟ دنگ رہ گئے کہ حضرت کیسے؟ کہا ایک ایمان والے میں، ان کی امت میں ایک ایمان والے میں تم تھوڑی کمزوری دیکھتے ہو، اس کو بڑا چڑھا کر کے، اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہو کہ اس کو پورا ہی ننگا کر دیتے۔ کہا حضرت یہ تو ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ کہا بس یہی میں پوچھ رہا ہوں، ایک عیب کہ جو چھپانے کے قابل ہیں اور جس کو دفن کر دینا ہے، لیکن اس عیب کو اچھال کر کے ایمان والے کو ننگا کر دیا جاتا ہے۔ کسی کا پیچھا کرتے ہیں تو پوری طاقت کے ساتھ پیچھا کرتے ہیں۔ اب ہم کو اپنوں سے فرصت نہیں تو اوروں کی طرف کہاں توجہ دیں گے؟ ہماری تو ساری عمر ہی اس میں جا رہی ہے اور ہمارا وقت تو اسی میں برباد ہو رہا ہے۔ عزتوں کو بچائیں گے، اللہ عزتیں عطا کرے گا، اور اگر کسی کو ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے اللہ ذلیل و خوار کر دے گا۔ کسی کو ذلیل کریں گے اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھ کر کے ذلیل کرے گا، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس کو اس گناہ کے اندر ملوث نہ کر دے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو لوگ خاص اہمیت نہیں دیتے۔ ہم نے سارا دین مسجد کے اندر پیک کر دیا، خالی نمازیں ہیں، معاملات، معاشرت، اچھے اخلاق، یہ تو ہمارے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، لیکن معاشرت اور معاملات کے اندر فیل ہوتا ہے، اخلاق کے اندر فیل ہوتا ہے۔ تہجد گزار ایسے کہ جو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے 20 سال سے تہجد نہیں گئی، لیکن زبان گندی ہے، غیبتیں کرتا ہے، گالی دیتا ہے، اور گھر میں لڑتا جھگڑتا ہے، تو معاملات اور معاشرت کے اندر فیل ہیں، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں۔ میرے بھائیو یہ سارا کا سارا ایمان ہے۔ چونکہ حضرت مفتی صاحب کی طرف سے مجھ کو یہی عنوان دیا گیا، اس لیے میں نے اسی دائرے میں رہ کر کے آپ کو یہ بات کہی۔ تو اب ہمارے لیے خاص یہ بات ضروری ہے کہ ہم ہمارے نوجوان ماشاءاللہ کتنے 70 نوجوان ہیں لڑکے۔ اکثر جگہوں پر میں نوجوانوں کو ہی ساتھ لے کر چلتا ہوں، اکثر جگہ جانا ہوتا ہے ان کو الگ سے لے کر بیٹھتا بھی ہوں، وقتاً فوقتاً ان سے کانٹیکٹ بھی کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت نوجوانوں کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم دیر سے سونے کے بجائے جلدی سو کر کے صبح جلدی اٹھے، اور ہم دوسری گیمز کھیلنے کے بجائے کسرت کیوں نہیں کرتے؟ دوڑنا چاہیے اور کسرت کرنی چاہیے۔ آج طرح طرح کی بیماریاں نوجوانوں کو ہیں، کیوں؟
اس لیے کہ ہاتھ پیر ہلتے ہی نہیں ہمارے۔ صبح سویرے اٹھ کر کے ورزش کرنی چاہیے، صبح سویرے اٹھ کر کے دوڑ لگانی چاہیے۔ ہمارے سامنے تو ہمارے نبی کی زندگی ہے، ہم کو ہمارے نبی نے یتیم نہیں چھوڑا۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ کے نبی نے ہمیں بہترین تعلیم دی، لہٰذا وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ کرکٹ کا ماحول ہے، اس میں زیادہ تر ٹی وی پر یا تو موبائل پر لائیو کرکٹ دیکھنے اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ رجوع اللہ کا وقت ہے، ایک طرف بیچارے مظلوم مر رہے ہوں اور ایک طرف ہم یہ لہو لعب کو دیکھ رہے ہوں تو اللہ کی رحمت کہاں متوجہ ہوگی؟ تو ابھی حالات کو دیکھ کر کے ہم مسجد کے اندر پابندی کے ساتھ دعائیں کریں، ہماری ماں باپ سے، ہماری ماں اور بہنوں سے بھی درخواست کریں کہ یہ رجوع اللہ کریں، اور مستورات کے لیے ضروری ہے کہ ایسے حالات کے اندر بھی اپنے آپ کو بازار کی زینت نہ بنائے، بے پردگی کے ساتھ پھرنا۔ اور عورتوں میں ایک تو کیا عادت ہوتی ہے، کام ایک کو ہوتا ہے اور چار چار ساتھ میں جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بازار میں ادھر ادھر رات کو دیر تک بھٹکتے رہنا، یہ ایمان والی عورت کی شان نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بات سنی، اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں کہی گئی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک۔ اللہم لک الشکر کلہ ولک الحمد کلہ ولک الخلق کلہ ولک المن کلہ ولک الثناء کلہ بیدک الامر کلہ۔ اللہم لک الحمد وانت المشتکى وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا ذا الطول والانعام۔ الہنا لیس فی الوجود رب سواک فیدعا، الہنا ولیس فی الکون الہ غیرک فیرجا۔ اللہم لا تردنا خائبین، اللہم لا تردنا خائبین، اللہم لا تردنا خائبین۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم امکر لنا ولا تمکر علینا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تہنا، واعطنا ولا تحرمنا یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، ومن عین لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا ہمارے حال پر رحم فرما۔ مولا امت کی حالت ایسی ہے جیسے کٹی پتنگ ہوتی ہیں جس کا کوئی رکھواڑ نہیں ہوتا۔ مولا ہر بچہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جاتی ہیں۔ مولا امت کی حالت ایسی ہے جیسے کشتی بھنور کے اندر پھنس رہی ہو اور اس کا کوئی ناخدا نہ ہو، اس کو چلانے والا کوئی نہ ہو، بے لگام کشتی کی طرح ہیں۔ مولا کریم امت میں صلاح الدین ایوبی جیسے قائد پیدا فرما، مولا عمر ابن خطاب کے اوصاف والے قائد پیدا فرما، خیرخواہی کرنے والے قائد پیدا فرما۔ مولا کریم ہر جگہ امت پریشان حال ہیں،
مولا جہاں کہیں بھی امت آباد ہے ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مولا ان کی جوان نسل کی حفاظت فرما، معصوم بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما، مولا ہمارے کرتوت کی وجہ سے معصوم بچے گاجر مولی کی طرح مار دیے جاتے ہیں، مولا ان کو کچھ معلوم نہیں کہ ظلم کیا ہے، انہیں معلوم نہیں ظالم کون ہے مظلوم کون ہے، مولا وہ تو کچھ پہچانتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہمارے کالے کرتوت کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آتی ہیں، مولا قیامت کے دن ہماری گرفت نہ فرما، مولا اگر تو نے اس پر سوال کر لیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے، مولا ہم کو تیری رضا والی زندگی عطا فرما، مولا غفلتوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، نفسانی خواہشات والی زندگی سے حفاظت فرما، مولا بے حیائی بے دردی بے حیائی اور بے شرمی اور آوارگی کو ختم فرما، مولا گلی کوچوں کے اندر بددینی ہے، جہالت ہیں، غفلت ہیں، مولا تیرا دین ہر گھر کے اندر زندہ فرما، مسجدوں کو آباد فرما، مولا اس محلے میں تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما، مولا اس مسجد کے نمازیوں کو ترقیات سے مالا مال فرما، ان میں دینی جذبات اور حوصلے اور عزائم پیدا فرما، یہاں کے نوجوان بیٹوں کو اور بیٹیوں کو قرآن کا عاشق بنا، مولا دین پر عمل کرنے والا بنا، مولا کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کی بیماریوں سے نجات عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کے بہترین اسباب مہیا فرما، مولا جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، جو بے مکان ہیں ان کو وسعت والا مکان عطا فرما، مولا امت کے جو نوجوان بیٹے بے نکاح ہیں ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما، امت کی جو جوان بیٹیاں بے نکاح ہیں ان کو بہترین شوہر نصیب فرما، مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما، مولا جہاں کہیں بھی مدارس اور مکاتب مساجد آباد ہیں ان کی حفاظت فرما، مولا کریم مسجد اقصی کو رہائی عطا فرما اور ظالم غاصب یہودیوں کے قبضے سے نجات عطا فرما، مولا امت کو متحد فرما، آج امت چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بٹی ہوئی ہیں، مولا آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہیں، مولا اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، مولا جہاں کہیں بھی تیرے دین کی خدمت لوگ کر رہے ہیں ان تمام کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ میں جو جلد پھرت ہو رہی ہیں مولا اس کی حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، کامیابی کے راستے آسان فرما، مولا کریم خیر کی لائن سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو کچھ مانگا اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما، جن مصیبتوں اور آفات اور بلیات بیماریوں سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ چاہی پوری امت کی حفاظت فرما، مولا اس مسجد کو آباد فرما، مسجد کو جو آباد کرتے ہیں ان کو آباد فرما، اس مسجد سے خیر کے فیصلے فرما، اس مسجد کو امت کے لیے بہترین نمونہ بنا، اس بستی کو بہترین نمونہ بنا، مولا امت کے لیے ایک بہترین مثال قائم فرما، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے مولا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ہم سے پہلے جو قبروں میں چل بسے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم